اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت مالیگاؤں شہر سے پہلی بڑی خبر وہاں سے ہمارے رپورٹر مولانا قاری عارف فلاحی نے بھیجی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ آج مالیگاؤں شہر میں، یعنی آج 25 جون 2022 بروز سنیچر کو مالیگاؤں شہر میں ایک عظیم الشان تقریب سنگ بنیاد مسجد و خانقاہ رحمانیہ کا ایک عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ بعد نماز مغرب حبیب لانس نورنگ کالونی مالیگاؤں میں یہ پروگرام ہوگا، اور اس کی جو سنگ بنیاد جو مسجد اور خانقاہ رحمانیہ کی رکھی جائے گی، اس کے لیے باقاعدہ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب ندوی اعظمی، محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اتر پردیش، میرے استاد محترم مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب کے ہاتھوں سے یہ سنگ بنیاد رکھی جائیں گی۔ اور جس طریقے سے ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں، اور مغرب بعد جو پروگرام ہوگا اس میں باقاعدہ مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب سجادہ نشین خانقاہ رحمانیہ کا خصوصی خطاب بھی ہوگا۔ برادران اسلام اور خواتین اسلام سے کثیر تعداد میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے، اور خواتین کے لیے باقاعدہ پروگرام میں پردے کا معقول نظم بھی رہے گا۔ ذمہ داران مسجد ہدایت الاسلام، مریدین، متوسلین خانقاہ رحمانیہ بسم اللہ باغ مالیگاؤں نے آپ تمام سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ اور یہ بھی خبر وہاں سے آئی ہے، اپیل یہ بھی کی گئی ہے کہ مغرب بعد تو جو اہم پروگرام ہے وہ ہوگا، لیکن خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بعد نماز عصر جو حضرات مولانا سے یعنی مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، وہ بعد نماز عصر معہد ملت کے مہمان خانہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح حضرت والا سے اجازت حدیث کے جو خواہش مند احباب ہیں وہ مندرجہ ذیل نمبرات پر اپنا کانٹیکٹ کریں۔ مفتی محمد حسین نعمانی صاحب کے نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 9373512348۔ ایسے ہی سید عمار شفیق صاحب کے نمبر پر بھی 7559154062، ان دو نمبرات پر آپ مزید تفصیلات لے سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر کی۔ جی ہاں، اس وقت دھولیا شہر سے بڑی خبر وہاں سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ گزشتہ دنوں دھولیا شہر کے ہر دل عزیز MLA آمدار رکن اسمبلی ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب کو باقاعدہ دھمکی دی گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ دو جوان ایسے ہیں جو راستے پر انہوں نے ان کو روکا اور کہا کہ آج رات آپ کو کڈنیپ کر لیا جائے گا۔ بس اسی کو لے کر دھولیا شہر میں کہیں نہ کہیں بڑی بے چینی بڑھ گئی ہے، کیونکہ آمدار فاروق شاہ صاحب کا وکاس اور ان سے محبت جو ہے وہ آپ تمام لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی کو لے کر خبریں آ رہی ہے کہ دھولیا شہر کے رکن اسمبلی ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب کی سیکورٹی بڑھائی جائے، ایسی مانگیں
بڑھتی جا رہی ہے۔ دھولیا مجلس اتحاد المسلمین MIM کی ٹیم نے باقاعدہ ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو میمورنڈم دے کر مطالبہ کیا ہے کہ عامدار صاحب کی سیکورٹی بڑھائی جائے۔ اس موقع پر باقاعدہ کارپوریٹر سعید بیگ مرزا، معاون کارپوریٹر غنی بھائی، معاون کارپوریٹر ناصر پٹھان، نورا شیخ، شعیب بھائی ملا، نظام سید، وسیم اکرم، پاپا سر، حلیم شمس الدین، سعود عالم، شاہد انور، شاہد سر ٹیپو، یہ پورا کے پورا اس وقت ڈیلیگیشن وفد موجود رہا اور انہوں نے ایک میمورنڈم دے کر مطالبہ کیا ہے کہ عامدار صاحب کی سیکورٹی کو بڑھایا جائے۔ ایسی دھولیا سے ایک اور بڑی اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ دھولیا سے جمعیت علماء سے ہمارے نمائندہ مولانا شکیل قاسمی صاحب نے بتایا کہ دھولیا جمعیت علماء ارشد مدنی کی زیر نگرانی اور ان کی محنتوں سے الحمدللہ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع میں نشہ مکتی کے لیے بڑی مہم چلائی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ جمعیت علماء ارشد مدنی دھولیا یونٹ نے ایک زبردست پروگرام وہاں پر میرا خود کا لیا تھا، جس پر تقریباً 1.5 گھنٹہ تک ہزاروں کی تعداد میں جوان جمع تھے وہاں پر۔ میں نے 1.5 گھنٹہ تک تفصیلی خطاب کیا تھا نشہ کے تعلق سے، اسلام، قرآن، نبی کیا فرماتے ہیں اور میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اور نشہ کی وجہ سے کس طرح تباہی پھیل رہی ہے۔ تو خیر جمعیت علماء ارشد مدنی وہاں پر نشہ مکتی کے لیے زبردست مہم چلا رہی ہے اور جو لوگ نشے کے عادی بن چکے ہیں ان کے علاج کا بھی انتظام، اہتمام اور خرچ برداشت کر رہی ہے۔ اس وقت بھیونڈی میں جو نشہ مکتی سینٹر ہے وہاں پر 75 نوجوان جمعیت علماء کی نگرانی میں باقاعدہ ان کا وہاں پر علاج شروع ہے اور مولانا شکیل قاسمی صاحب اور جمعیت علماء کی پوری ٹیم وقفے سے جاتی بھی رہتی ہے، ان لوگوں سے ملاقات بھی کرتی رہتی ہے اور خبریں ہیں کہ جمعیت وہاں سے باقاعدہ دھولیا جمعیت علماء سے تقریباً 18 یوں سمجھیے کہ نوجوانوں کو بھیونڈی بھیجا گیا، 18 نوجوانوں کو دھولیا سے اور 14 جوان جو ہے وہ الحمدللہ تقریباً وہاں سے علاج ہو کر واپس آ بھی گئے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے ہیں۔ ان کے گھر والے بھی بڑے خوش ہیں۔ 4 احباب ابھی بھی وہاں پر زیر علاج ہے۔ یہ سب دھولیا جمعیت علماء ارشد مندی کی قربانی، بھاگ دوڑ اور فکر کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کی ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ ناظرین ایسی دھولیا سے ایک بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے میں نے باقاعدہ دھولیا کی یہ خبر بتایا تھا کہ دھولیا میں ایک LIC کنگ ہے اور اویدھ ساہوکاروں کی بھی خبریں آ رہی ہے کہ ڈر اور خوف سے کئی لوگوں نے آتم ہتیا بھی کر لی۔ یہ لوگ جبراً وصولی کرتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں اور بیاج پر بیاج کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو کئی غریب تو جو ہے ان کی وجہ سے شہر چھوڑ دیتے ہیں، گاؤں چھوڑ دیتے ہیں یا تو پھر دنیا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خیر ایسے ہی LIC کنگ اور اویدھ ساہوکار راجندر بم جسے گرفتار کیا گیا تھا، ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اس کا بھائی سنجے بم، اس کے بھی لاکر پر پولیس نے چھاپا مارا جہاں سے بہت کچھ ملا ہے۔ اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے دھولیا میں اویدھ ساہوکار راجندر بم پر کارروائی کی گئی، ایسی ہر شہر میں کارروائی ہونی چاہیے۔ میرے پاس میں کچھ جلگاؤں شہر میں ایک فیملی روتے روتے آئی کہ صاحب میرا شوہر جو ہے وہ آتم ہتیا کر لے گا، کیونکہ ہمارے پاس میں بھی کچھ ایسے اویدھ ساہوکار ہے جو باقاعدہ گھروں پر جاتے ہیں اور دادا گیری کرتے ہیں، عزت اچھالتے ہیں۔ تو کئی لوگ اویدھ ساہوکاروں کے ان رویوں سے پریشان ہیں اور آتم ہتیا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جلگاؤں پولیس نے بھی اور ہر جگہ کی پولیس نے ان اویدھ ساہوکاروں پر باقاعدہ چھاپا مار کارروائی کریں، ان کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوسنا چاہیے۔ ناظرین آئیے ایسی ہی ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آسام اس وقت پوری طریقے سے ڈوبا ہوا ہے۔ کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ پورے گھر ڈوب چکے ہیں اور لوگ زندگی اور موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور چھتوں پر ہے، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی بیچ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جو گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی ہے، آسام ڈوب رہا ہے اور ہمارے یہاں کے مہاراشٹر کے ودھایک جو ہے ان کو آسام میں لے جا کر چھپا دیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے تاکہ وہ مہاراشٹر کی سرکار کو
گرا سکے. تو یہ گھٹیا کام اس وقت آسام میں چل رہا ہے، جبکہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہاں پر آسام کے لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بڑا برا حال ہے. خیر آئیے، ابھی خبر یہ آ رہی ہے خاندیش بلیٹن میں کہ دھولیہ جمعیت علماء ارشد مدنی نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ جو لوگ آنے والے دنوں میں قربانی دینا چاہتے ہیں تو قربانی کے ذریعے سے بھی ایک تو وہ اپنا عمل پورا کریں گے، اور وہیں پر جب ان مستحقین تک کے قربانی کا گوشت وغیرہ پہنچے گا اور وہاں قربانی ہوگی تو وہاں کے کچھ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. اس لیے دھولیہ جمعیت علماء ارشد مدنی نے کہا ہے کہ جو لوگ آسام کے غریب مسلمانوں کے لیے وہاں پر آسام میں قربانی کر کے وہاں حصہ لینا چاہتے ہیں تو 3,000 روپے میں حصہ رکھا گیا ہے. آپ دھولیہ جمعیت علماء کے ذمہ داران حافظ مولانا ابو العاص، حافظ عبد الرحمن، مولانا ابو العاص، مشتاق صوفی صاحب، مولانا شکیل قاسمی صاحب سے مزید جانکاری لے سکتے ہیں، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جلگاؤں شہر میں اور جلگاؤں ضلع میں بھی بھارت بند کا اعلان کیا گیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ 25 یعنی آج 25 جون کو وامن جی میشرام کے نیترتو میں بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا اور کیا گیا ہے، اور ابھی 25 جون ابھی شروع ہے. تو وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت کچھ شیطانی طاقتیں ایسی ہے جو ہمارے پیارے ملک بھارت کی ایکتا اور اکھنڈتا کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیان واپی ہو، بابری مسجد ہو، مندر مسجد کا مدعا اٹھا کر اور پیارے آقا پرشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ملک میں یہ شیطانی طاقتیں ماحول خراب کر رہی ہے. اسی کو لے کر وامن جی میشرام کے نیترتو میں بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا. اس کے اثرات جلگاؤں شہر میں بھی نظر آئے اور جلگاؤں ضلع میں بھی نظر آئے. جلگاؤں شہر سے بھی ہمارے رپورٹرز نے بتایا کہ کافی لوگوں نے باقاعدہ بھارت بند کو سپورٹ کیا، سمرتھن کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خود ایک میٹنگ میں موجود تھے. ایسے ہی ابھی فی الحال مکتائی نگر سے بھی خبر آ رہی، مکتائی نگر سے ہمارے رپورٹر عتیق خان نے بتایا کہ مکتائی نگر میں بھی تقریباً تمام پارٹیوں نے بھارت بند کو سپورٹ کیا. ناظرین، ایسی جلگاؤں کی ایک بڑی دردناک خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے ہے. ہمارے رپورٹر اعجاز شاہ نے بتایا کہ 10ویں کی ایک چھاترا ہے، 10ویں کی ایک بیٹی ہے جس نے ماں کی ناراضگی سے پریشان ہو کر آتما ہتیا کر لی ہے. ٹراما کیئر سینٹر میں اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا. جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خبر پوری کچھ اس طریقے سے ہے کہ شہر کا جو ہمارا ساکار نگر ہے، شاکار نگر میں تانشک اپارٹمنٹ میں رہنے والی ساکے گاؤں کی مول نواسی 16 سال کی یہ بیٹی اپرنا سوپان پاٹل، اس نے کھانے میں نشیلا پدارتھ لے کر آتما ہتیا کر لی. پرکرن درج کر لیا گیا ہے. پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے. پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں کے غصے کے چلتے اس بچی نے یہ بڑا خطرناک قدم اٹھایا. لیکن اس خبر کو دکھانے کا ہمارا مقصد کچھ اور ہے. میں بیٹیوں سے، بیٹوں سے بالکل صاف طور سے یہ کہوں گا کہ ماں ہوتی ہے. ماں سے بڑی محبت، خدا کے بعد ماں سے بڑی محبت دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا ہے، نہ کر سکتا ہے. اس لیے ماں کا اگر غصہ بھی ہوگا تو وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہی ہوگا. باپ کا اگر غصہ بھی ہوگا تو وہ ہماری اپنی بھلائی کے لیے ہی ہوگا. اتنا بڑا قدم اٹھانا اور زندگی بھر کے لیے ماں باپ کو داغ دے جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. ناظرین، جلگاؤں شہر کی ایک ایسی ہی بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مہاراشٹر میں سیاسی زلزلہ آیا ہوا ہے. چند باغیوں کی وجہ سے کچھ لوگ غدار کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ بنڈخور کہہ رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. ان کی مجبوری ہے کیونکہ بی جے پی اس وقت سیدھا یا تو اتنا پیسہ دیتی ہے کہ آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، تو کچھ لوگ پیسوں کی لالچ میں چل جاتے ہیں، پھر منتری پد بھی آسانی سے مل جاتا ہے. اور بی جے پی اگر کوئی پیسہ لے کر نہیں کام کرتا تو بی جے پی سیدھا اس کے گھر ای ڈی کا نوٹس بھیج دیتی ہے. اپوزیشن کا سیدھا یہ الزام ہے بی جے پی پر. اور باقاعدہ شرد جی پوار نے بھی اور تمام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بھی ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. اور ایک ناتھ شندے سے لے کر جتنے بھی ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے گھر ای ڈی کا محبت نامہ پہنچ چکا تھا، اس لیے یہ بیچارے جیل میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں. بی جے پی کی گود میں چلے جائیں گے تو کم از کم بچ جائیں گے، کیونکہ
کیونکہ بی جے پی واشنگ مشین ہے، وہاں چلے جاؤ تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو خیر جو کچھ بھی ان غداروں نے یا ان بھاگنے والوں نے، باغیوں نے کیا ہے، اس کو لے کر پورے مہاراشٹر میں شیو سینا کے کاریہ کرتا زبردست انداز کی جتا رہے۔ تو جلگاؤں شہر میں بھی باقاعدہ شیو سینا بھون کے سامنے شیو سینک جمع ہوئے اور ان لوگوں سے اپیل کی کہ آ لوٹ کے آ جا میرے میت، کہ آ جاؤ بات کر لو۔ اور باقاعدہ ہمارے یہاں کی جو مہاپور ہے جلگاؤں شہر کی، شیو سینا کے قد آور نیتا ہے جے شری تائی، وہ تو جذبات میں آ کر رو پڑی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ شیو سینا کی بنی بنائی سرکار بی جے پی کی نیچ اور گھٹیا حرکت سے گر سکتی ہے، ان باغیوں کی بغاوت سے سرکار جا سکتی ہے۔ تو عورتیں تو جذبات میں روتی ہوئی بھی نظر آئی۔ ناظرین، جلگاؤں شہر کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک پڑھی لکھی یوتی بیٹی کو نوکری کا جھانسا دے کر 2.5 لاکھ روپے کا چونا لگایا گیا۔ جلگاؤں شہر کے ٹیگور نگر کی رہنے والی بیٹی جو جاب سرچ کر رہی تھی گوگل پر، تو اسے نرسنگ کا جاب سامنے نظر آیا، اور پھر آگے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہوگا، کیسے گوگل پر سائبر کرائم ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے جھانسے دیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی جلگاؤں کی اس بیٹی کو بھی باقاعدہ 2.5 لاکھ روپے کا ٹھگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ جلگاؤں ضلع کے مارول گاؤں سے ہمارے رپورٹر سید صاحب عرف بادشاہ، انہوں نے خبر بھیجی ہے کہ مارول گاؤں میں ایک بڑا مضبوط گاؤں ہے اور یہاں پر بستی سے لگ کر باقاعدہ بودھ بھائیوں کی بڑی بستی ہے۔ تو مارول میں بودھ وہار سماج مندر کا بھومی پوجن کیا گیا۔ میں بتاؤں آپ کو کہ اس موقع پر باقاعدہ گرام روزگار سیوک سنگھٹنا کے مہاراشٹر راجیہ کاریہ ادھیکش باڑو تائڑے، ایسے ہی ماجی گرام پنچایت پروین صاحب، کالو کوتک تائڑے، ماجی گرام پنچایت سدسیہ مدھوکر تائڑے، تکارام تائڑے، ماجی گرام پنچایت سدسیہ باڑو بھاسکر تائڑے، یہ تمام کے تمام لوگ اس موقع پر موجود تھے اور باقاعدہ مارول میں بودھ وہار سماج مندر کا بھومی پوجن عمل میں آیا۔ مارول گاؤں کے یووا سرپنچ نے باقاعدہ کدال مار کر بودھ وہار سماج مندر کا بھومی پوجن کیا۔